ہے। یسوع مسیح میری اور آپ کی ضروریات پوری کرنے کی قدرت رکھنے والا خدا ہے، صرف میں نے اور آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے۔ خداوند کو مجھے اور آپ کی ضرورت ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے تابع ہو جائیں، میں اور آپ اس کے کاموں میں لگ جائیں، تاکہ خداوند کے کلام کی باتوں کو، خداوند کی خدمت جو اس نے شروع کی، وہ اس خدمت میں ہم خداوند کے ساتھ مل کر چلیں، خداوند کے نام کو جلال دیں، سچائی سے ہم خدمت کریں اور خدا کے نام کی تمجید کرتے چلے جائیں۔ اور یقیناً عزیز و خداوند مجھے اور آپ کو برکت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ہلچل جو پڑ گئی ہے اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اب یہ لوگ وہاں پہ سوال کرتے یہ کون ہے؟ لکھا ہے کہ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے، یعنی کہ یہ نبی یسوع ہے، کیونکہ یہ شروع سے ہی میرا اور آپ کا یسوع ہے، کیونکہ شروع سے ہی نبی جو اس کا انتظار کر رہے تھے یہی وہ نبی تھا جس نے رہائی اور مخلصی دینی تھی، جس نے خوشی اور شادمانی دینی تھی، جس نے اس زمین پر کر لوگوں کو ابلیس کے قبضے سے نکالنا تھا، خداوند نے آزاد کرنا تھا، کیونکہ خداوند آزاد کرنے کے لیے آیا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آتا ہے تو لوگ اس گدھے کے اوپر جو ہے اپنے کپڑے بچھاتے ہیں، اس کے شاگرد بھی اس کے اوپر کپڑے بچھاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے کپڑے اتار کر راستے میں بچھاتے ہیں، اور پھر جو کھجور کی ڈالیاں ہیں وہ بھی لے کے بچھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کپڑے اتارتے اپنے خداوند یسوع مسیح کے آگے بچھاتے ہیں، گدھی کے بچے کے اوپر رکھتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ یسوع مسیح کو آنر دیتے ہیں، یسوع مسیح کو عزت دیتے ہیں۔ کھجور کی ڈالیاں بھی اس وقت وکٹری اور کامیابی کا نشان ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا خادم ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا جب اپنے لوگوں کو وہاں پر تیار کرتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کی وہاں پہ رہنمائی کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ان زندگیوں کے دلوں کو بھی تیار کرتا ہے۔ وہ زندگیاں جب تیار ہوتی ہیں تو وہ ڈالیاں پکڑ کے ہوش اللہ کا نعرہ مارتے ہیں۔ آج بھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہر وقت وہی ڈالی جو ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کا یسوع نجات بن کے آیا، میں نے بھی اور آپ نے ہوش اللہ کے نعرے مارنے ہیں، ہوش اللہ کے نعرے مارنے ہیں، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، وہی ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈالیاں لہرا رہے ہیں، کھجور کی ڈالیاں کیوں استعمال کی گئی؟ دیکھیں کھجور کی ڈالیوں کے جب آپ سرا آپ دیکھتے ہیں، اس کے جو ہیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ چاہتے تو یہ شاگرد اس کے آگے پھول بھی پیش کر سکتے تھے، اور چیزیں بھی دے سکتے تھے، کیونکہ یہ دینے کا، یہ وہاں پہ ظاہر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یسوع مسیح آگے جو ہے وہ دکھوں کا سفر طے کرے گا، وہ کانٹوں کا تاج پہنے گا، اور وہاں اپنے لوگوں کی رہائی اور نجات کے لیے وہ کام کرے گا جس کے لیے باپ نے اسے اس زمین پر بھیجا ہے، جس کام کے لیے باپ نے اس زمین پر بھیجتے ہوئے اپنی مرضی کو اس کی زندگی میں پورا کرنا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس جو پام سنڈے میں خداوند نے اپنے لوگوں کو نجات سے، اپنی برکت سے نوازا۔ آج بھی خدا مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آج بھی خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر بڑا کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بے وقوفوں اور ناچیز لوگوں کو اور بے وقوف اور بے وجود لوگوں کو جو ہے وہ چنتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں کا لنگر ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں، پہلے بھی بادشاہوں کو جب بلیس کیا جاتا، ان کے آگے جب انہیں تیار کیا جاتا تو ان کے آگے بھی وہ جو ہے کپڑوں کو بچھایا جاتا، تاکہ وہ عزت کا مقام تھا۔ اور یسوع مسیح کے آگے بھی جب کپڑے بچھاتے ہیں، آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر میں اور آج آپ کہاں ہے، میں اور آج آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کس طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ سنیے گا، نمبر 1، میں نے اور آپ نے اس نجات دہندے کا
शुक्रिया अदा करना है। नंबर 2, उस निजात के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए रखी है, अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। और वो फाते अजल तीसरी बात जो है, जो यीशु मसीह उस यरूशलेम में दाखिल होता है मुझे और आपको निजात देने के लिए, इब्लीस के सर को कुचलने के लिए और बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए उसने इस काम को किया। और बाप ने भी अपने फजल को, अपनी कुदरत को जाहिर किया। आज भी जब मैं और आप खुदावंद के पास आकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो खुदावंद यकीनन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। आखिरी हम खुदा की हजूरी में देखते हैं मुकाशवा इसके 7 बाब में, ताकि हम और मजीद खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखें कि मुकाशवा में भी लिखा हुआ है, जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। जो खुदा के लोग हैं, जो बनी इसराइल कौम के लोग और कबीले के लोग हैं, 1,40,000 लोग हैं जो इस बात का इकरार करते हैं। लिखा है और अपनी जुबान से पुकारते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। हालेलुया। क्या वहां भी भीड़ जो है वहां पे पुकार रही है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, बर्रा की तरफ से है। वाकई वही बेऐब बर्रा है जो मेरी और आपकी निजात बन के आया, जो यरूशलेम में अपने लोगों के लिए निजात का पैगाम लेके आया। आज भी मैं इस निजात से गाफिल रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैं और आप इस निजात को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, खुदा अपने मौजज़ात को करता है। इसलिए कि खुदावंद चाहता है कि आज के दिन में मैं और आप अपनी तैयारी करें, मैं और आप चेक करें। आज अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कमजोरी है, कोई कमी है, तो आज उसे निकाल दें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, क्योंकि वो मोहब्बत वाला खुदा है। वो अपने बेटे को जमीन पर भेजता है ताकि वो इन राहों को अपने लोगों के लिए तैयार करे। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इन रास्तों को तैयार किया और राह को हमवार किया है। अब मेरी और आपकी बारी है कि मैं और आप किस तरह इस जमीन पर रहते हुए अपना वक्त और अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं। अब हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, खुदावंद की तमजीद बयान करते रहें और सदा खुदावंद के साथ चलते रहें, ताकि आज का दिन और ये सेलिब्रेशन सदा हमारी जिंदगी के अंदर निजात का दिन हो, बरकत का दिन हो, एक दूसरे की के लिए सलामती और खुशी का दिन हो। हम जानते हैं कि वहां पे खुदावंद यीशु मसीह खुशी और सलामती बन के आया, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। हम गाते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में, जब ज़बूर 24 गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, क्योंकि उस बादशाह को किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता। वो बादशाह हमेशा बांटता है। इसी तरह वो बादशाह वहां पर अपनी निजात बांटने के लिए आया। जिस तरह एक मफलूज को खुदावंद के लोग जो है उसके पास लोग लेके आए कि वो इसे शिफा दे, यीशु मसीह ने सबसे पहली बात की, जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। सबसे बड़ी बात फिर उसके अलावा देखे और उसने कहा अपनी चरपाई उठा और चल फिर। चलना फिरना तो उसके मौजज़ात की कुदरत है, खुदा की है, मगर इससे बड़ा काम कि यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। आज भी मेरा और आपका खुदा निजात देता, मेरे और आपके गुनाहों को मुआफ करता है, मुझे और आप पर अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करता है। जब आप कहते हैं कि होशाना खुदावंद करम करके मुझ पर निगाह कराए, बेऐब बर्रे तो मुझे निजात दे, तो खुदावंद आपको तमाम दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, गुनौने कामों से, बुराइयों से खुदावंद निजात देता है। इब्लीस के हाथों से आपको निजात देता है, इंसान और इब्लीस के बुरे मंसूबों से निकाल कर आपको निजात, आपको मखलसी देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है।
آپ ہمیشہ اس کے نام کی تعریف کریں, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, تاکہ خداوند آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرتا رہے. جیسے وہ بھیڑ چلا رہی ہے, خوشی سے للکار رہی ہے, آج میں اور آپ بھی خوشی سے للکارتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ قدرت والا خدا ہے, وہ جلالی خدا ہے جو میری اور آپ کی نجات بن کے آیا, میری اور آپ کی مخلصی برکت بن کے آیا, نہ کہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے وہ اس زمین پر رہتے ہوئے کمی نہیں کرتا, نہ کمی بن کے آیا, بلکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب آیا, میرا اور آپ کا پیالہ لبریز ہوتا گیا. میں نے اور آپ نے خدا کے کلام کو, خدا کی قدرت کو, خدا کی سچائیوں کو جانچا, خدا کے کلام کو ہم نے دیکھا کہ جو خدا نے اپنے نبیوں سے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ اس دن پایا تکمیل کو ہونے جا رہے تھے. تو اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے, خدا کے بھی ارادے, خدا کے بھی وعدے, خدا کی بھی باتیں آپ کی زندگی کے لیے ہیں. جو کچھ آپ خدا سے چاہیں گے وہ ہو جائے گا. خدا کے کلام جو نور ہے وہ آپ کی راہوں کو روشن کرے گا. اب وہ بھی وہ راستوں میں دیکھیں یسوع مسیح جاتا ہے, لوگ اپنے کپڑوں کو بچھاتے ہیں. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں خداوند کے لیے, اپنی زندگی کو کیسے چلاتے ہیں؟ آج آپ اس کلام پر غور کیجئے گا, اس کلام پر توجہ کیجئے گا. جیسے خداوند نے اس وقت اس گدی کے بچے کے لیے انہیں بھیجا کہ اس کی ضرورت ہے, آج بھی خداوند کو میری اور آپ کی ضرورت ہے. پریز گاڈ. آج بھی خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے ابلیس کے کاموں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی پائیں. آج میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے اس دنیا کی بھیڑ میں ہم نہ کھو جائیں, ہم برگشتہ نہ ہو, ہم گمراہ نہ ہو, بلکہ میں اور آپ خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ زندگی پائے, کثرت کی زندگی پائے, نجات حاصل کریں. ہم خدا کی ان باتوں کو حاصل کریں جو سچی اور میجے اور آپ کو برکت اور خدا کی حضوری میں تازگی کی راہوں پر اور لے جانے کی باتیں ہیں. ان باتوں پر, خدا کے کلام پر غور کرتے رہیں تاکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی کے اندر ثابت رہے اور ہمیشہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نعرے لگاتے رہے. ڈالیاں ہمارے ہاتھ میں ہو, ہمارے ہاتھ خدا کی تمجید کے لیے لہراتے رہیں, اور ہمارے بدن خدا کی تمجید کے لیے ہو, اور ہمارے بدنوں سے خداوند کے کلام کی خوشبو آئے اور خدا کے کلام کی تمجید اور اس کی پرستش ہو. خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ نجات پائیں, برکت پائیں, خوشحالی پائیں, خوشی پائیں, اور اس زمین پر رہ کر کامیابی کے دن بسر کریں. واقعی جب یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کامیابی کے دن بسر کرتے ہیں, ہم خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں, اور ہماری زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں آتی, کیونکہ وہ یسوع اس وقت یروشلم میں کمی پوری کرنے آیا تھا, اپنے جلال کو ظاہر کرنے آیا تھا. آج بھی خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے خاندان کے اندر, آپ کی اولاد کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ میری اور آپ کی زندگی کا پام سنڈے ہے, میری اور آپ کی زندگی کا کھجوروں کا اتوار ہے, جس میں ہوشانہ اور قدرت کے لارے ہیں. خدا کے ساتھ اقرار ہے کہ واقعی خدا تو میرے لیے آیا, نجات بن کے آیا, اور اس نجات کو کہیں ہم ریسیو کرتے ہیں, اس برکت کو ریسیو کرتے ہیں. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو خدا مجھے اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دیتا ہے, اور سدا خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. میں پھر سے آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں, اپنی ڈیوائن فیتھ ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں, اور جتنے بھی ہمارے پوری دنیا میں لوگ پام سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب خادموں کے لیے برکت چاہتا ہوں. میری طرف سے, ڈیوائن فیتھ ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو پام سنڈے بہت بہت مبارک ہو. خداوند میں رہیں, خداوند میں خوش رہیں, اور خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے. God bless you all.